الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن مظفر آباد سے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ الطاف کیانی. ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت نگران وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ مظفر آباد کے خصوصی دورے پر آئے ہوئے ہیں. ہمارے لیے بہت آنر ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے لیے خصوصی طور پر وقت دیا. سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے ٹیلی ویژن کے لیے. بہت شکریہ موقع دینے کا. پچھلے کچھ عرصے میں اس طرح سے تھا کہ فضا کچھ اس طرح کی بنی رہی کہ کشمیریوں میں تھوڑی مایوسی تھی، مگر آپ کا جو خطاب تھا قانون ساز اسمبلی سے وہ ہمارے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا، اور ایک ایسا محسوس ہوا کہ ایک ریفریشڈ پالیسی لائن آپ نے پیش کی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کا شکریہ، اور دوسرا یہ کہ آپ جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان اپنی حکومت کی اور اپنی ریاست کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کا اگر اعادہ کریں تو کشمیریوں کو یہ پیغام جا سکے کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح ان کی پشت پر کھڑا ہے. بہت شکریہ جی. میں نے کل اپنے خطاب میں جو کچھ کہا وہ بحیثیت فرد واحد نہیں تھا. میں پاکستان کی ریاست کی اور حکومت کی ترجمانی کر رہا تھا اور اس کا اظہار کر رہا تھا. پاکستان جس حوالے سے کشمیر ایشو کو پچھلے 7 دہائیوں سے دیکھ رہا ہے، جس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس نظر کا اعادہ تھا، اس کی تجدید تھی، اور اس تجدید کے لیے میں حاضر ہوا تھا لیجسلیٹو اسمبلی میں، اور کشمیریوں کے مابین خصوصی طور پہ حریت کی لیڈرشپ بھی وہاں موجود تھی جو ہمارے لیے باعث افتخار تھا. اور میں ان کی پریزنس میں آئی فیلٹ آنرڈ کہ یہ وہ مجاہد ہیں جو فور فرنٹ پہ اس تحریک آزادی کا ہر اول دستہ ہیں. سید علی گیلانی صاحب ہوں یا باقی زعماء ہوں، ان کے چہرے ہمارے سامنے تھے، ان شہداء کے جو 1947 میں جموں سے لے کر شہید وانی تک ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. یہ کشمیر پالیسی دراصل ان کے خون کا قرض ہے ہم پہ، اور ہم کوشش کریں گے اس قرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو. پاکستان کا تصور، تکمیل پاکستان کا تصور کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کوئی کشمیری، خصوصی طور پہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر سے لے کے بارہمولہ تک جتنے ہمارے بھائی جو کہ پوٹینشیل پاکستانی سٹیزنز ہیں، ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کی پشت پہ نہیں، ہم ان کے کندھے سے کندھا ملا کے اس جد و جہد میں جہاں جہاں ان کو جو ضرورت میسر ہوگی، ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو بھی کردار ادا کر سکیں گے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. کل آپ کے خطاب سے ہم نے بھی ایسا ہی محسوس کیا. جو ہندوستان کا ہٹ درمی کا ایک رویہ ہے آپ کے سامنے ہے. 5 اگست 2019 کو ان کے جو یک طرفہ اقدامات تھے اور جو ان کی اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے مغائر تھے وہ اقدامات، اس کے بعد اب ہم نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن دیکھا جسے آپ نے خود بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کہا اور رائٹلی کہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے موقف میں یا اقوام متحدہ میں جو مسئلہ کشمیر کی حیثیت ہے اس میں کوئی فرق آتا ہے؟ کشمیر ایک ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، درست، اور اس یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ ان ریزالوڈ موجود ہے. ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں اور ان ریزولوشنز کے تحت اس کا واحد حل پلیبیسائٹ کی صورت میں. درست. اس کے علاوہ کشمیر کا کسی قسم کا کوئی حل کسی بھی فریق، خصوصی طور پہ کشمیری عوام، اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ کشمیری خود ہے. کشمیریوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر، ان کی آواز سنے بغیر، کسی یک طرفہ کارروائی سے، وہ کوئی شام کورٹ ہو یا کوئی قانون ساز ہندوستان کی اسمبلی ہو، نہ اس کے حیثیت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ اس کی تاریخ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ایک بے ڈھنگی سی کاوش ہے، اور اس بے ڈھنگی کاوش کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور وہ بحث و تمیز جو کشمیر کے حوالے سے شاید کچھ عرصے کے لیے مین اسٹریم میں نہیں آ رہی تھی، ہمیں اللہ کے فضل سے دوبارہ موقع مل گیا ہے کہ ہم اس کا دوبارہ اعادہ کریں اور اس کو مختلف فورمز پہ پھر لے کے چلیں. بالکل ٹھیک. آپ نے اپنے خطاب میں اور ابھی آپ نے انٹرویو کے ایک جواب میں بھی ذکر کیا ہماری قیادت کا، حریت قیادت کا، خاص طور پہ سید علی گیلانی صاحب کا، یاسین ملک صاحب کا. اس سے ہم کشمیری ہونے کی حیثیت میں ہم بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں، ہمارے حوصلے بہت بلند ہوئے.
جو ایک ہندوستان کا مسلسل ہمارے ساتھ ایک ہمیں قیادت لیس کرنے کا، لیڈر لیس کرنے کا ایک ایجنڈا ہے، اور ساری قیادت ہماری جیلوں میں ہے اس وقت، خاص طور پہ جو میر وائز عمر فاروق ہیں وہ مسلسل نظر بندی میں ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، میر وائز خود بھی اور ان کے آباء و اجداد کا کشمیر کی تحریک آزادی میں جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، درست، اور یہ وہ امپیکیبل لیڈرشپ ہے جو کہ کسی قسم کے داغ سے مبرہ ہے۔ کشمیری قوم جو ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم یہ بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کو ایسی اعلیٰ کردار قیادت میسر آئی ہے، شکریہ۔ وہ آسیہ اندرابی کی صورت میں ہو، میر وائز صاحب ہوں، شبیر شاہ صاحب ہوں، تمام دوست جتنے بھی ہیں۔ لیکن ہندوستان کو یہ ساتھ میں یاد رکھنا چاہیے کہ خاکم بدہن اگر کسی قسم کا نقصان اس قیادت کو ہوگا، یہ قیادت نہیں، یہ تحریک ہے، صحیح، اور یہ تحریک نئی قیادت جنم دے گی۔ درست، ہر نسل میں ایک میر وائز عمر فاروق پیدا ہوگا، ہر نسل میں ایک آسیہ اندرابی ہوگی، اور وہ اس کو ایز اے فلیگ کیریئر اس تحریک کی قیادت کریں گے۔ یہ خام خیالی ہے کہ کسی کو نظر بند کرنے سے، قید و بند کی پابندیاں لانے سے کشمیر کی کیا تحریک جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی یا رکے گی، بلکہ اس کو مزید جلا بخش رہی ہے، اس کے لیے فیول ہے۔ آپ نے کل اپنے خطاب میں ذکر کیا جو جنگ بندی لائن کے قریب ہمارے کشمیری آباد ہیں وہ ایک طرح سے پاکستان کا پہلا دفاعی حصار ہیں، کیا آپ کی حکومت کے زیر کار یا ذہن میں کوئی ایسی بات ہے، ان کے لیے کوئی ریلیف یا ان کے لیے کوئی اقدامات؟ ہم آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ مل کے اس سلسلے میں جو ان کی مشکلات ہیں اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہوگی وہ ہم آزاد کشمیر حکومت کی معاونت سے جہاں جہاں جو ممکن ہوگا انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ کا کل تفصیلی نشست رہی ہماری حریت قیادت کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بہت دیر تک گفتگو کی، تو کیا ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی مشترکہ لاہ عمل نظر آئے گا، یا کیا وہ اقدامات ہیں جو آپ فوری طور پر موجودہ صورتحال میں کرنے جا رہے ہیں جن کی ہم امید رکھیں؟ ہم نے کشمیری قیادت کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس کل کیا، اور کافی طویل تھا وہ، درست، اور اور مختلف قسم کی تجاویز اس میں تحریک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے انٹرنیشنل فورمز پہ، ڈپلومیٹک فورمز پہ، انٹیلیجنشیا میں، میڈیا میں اس حکمت عملی پہ گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس مشاورت کے نتیجے میں بڑی مربوط قسم کی حکمت عملی سامنے آئے گی، اور ایک نئی توانائی کے ساتھ ہم اس آواز کو، اس کشمیری صدا کو مختلف فورمز پہ لے کے جائیں گے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو آنے والے دنوں میں ہم توقع رکھیں کہ ہم انٹرنیشنل فورمز پہ دوبارہ سے مسئلہ کشمیر کو پاکستان کی طرف سے ایک پرزور طریقے سے ابھرتا ہوا دیکھیں گے۔ یقیناً انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اور پروگرام کے آخر میں چاہوں گی کہ آپ ہماری جو ڈایاسپورا ہے، جو ہمارے بیرون ملک مقیم کشمیری ہیں، ان کے لیے، اور خاص طور پہ جو جنگ بندی لائن کی دوسری طرف کشمیری مقیم ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دیں ہمارے ٹیلی ویژن کے وساطت سے۔ میرا پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ ہم تکمیل پاکستان کا جو حصول ہے، اس میں ہر اول دستہ جو ہے نا وہ ڈایاسپورا، کشمیری ڈایاسپورا جو ہے نا، اس میں ان کا بہت ہی ایک مربوط اور ایفیکٹو کردار ہے۔ صحیح۔ وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس قومی فریضے میں آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں، اور جو ہم سے توقعات ہیں اس میں ہم سے ڈیمانڈ کریں، ہمیں موبلائز کریں، ہمیں متحرک کریں، تاکہ ہم جو لاجیکل کنکلوژن ہے اس تحریک کے، اس کی جانب بڑھنا شروع کریں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی اسپیشل انوائے یا کوئی اسپیسیفک آدمی جس سے آپ اس طرح کی کوئی ڈیوٹی انجام دیں گے جو مقبوضہ کشمیر ہی کے یا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کام کرے گا؟ اس میں مختلف تجاویز موجود ہیں، اور میں نے جیسے عرض کی کہ کشمیری قیادت، حریت قیادت جو ہے، اور جو منتخب آزاد کشمیر کے نمائندے ہیں، ان تمام سے جو بھی مشاورت ہوگی، اس کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا، اس کی انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کریں۔ صحیح۔ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام آخر پہ؟ مجھے تو ان کے حوصلے دیکھ کے حیا آتی ہے، جس طریقے سے ہندوستان کے ظلم اور بربریت کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، یہ نہ صرف اس خطے کی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں سنہرے عروج سے رقم ہوگی۔ آپ کا جو قرض ہے ہم پہ تکمیل پاکستان کی جد و جہد کے حوالے سے، وہ ہم یاد رکھیں گے، ہماری نسلیں یاد رکھیں گی،
اور یہ قومی جنگیں ہیں، یہ کسی فرد سے منسلک نہیں ہیں. پاکستان کی پوری قوم جو ہے اس جنگ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. تھینک یو ویری مچ وزیر اعظم صاحب. ایک مرتبہ دوبارہ آپ کا شکریہ. آپ بہت مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا ٹیلی ویژن کے لیے. ناظرین، آپ نے نگران وزیر اعظم